السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ اور پراسرار شخصیت کا ذکر کرنے والے ہیں جن کے حوالے سے قرآن میں بھی تفصیل سے بات کی گئی ہے، ذوالقرنین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون تھے؟ کیا ذوالقرنین نے ٹیلی پورٹیشن جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا وہ اللہ کے نبی تھے؟ یہ سوالات ہمیشہ سے لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھے جن کی بہت بڑی حکومت تھی۔ آپ ایک نیک بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی پوری رعایا میں امن قائم کیا ہوا تھا۔ ذوالقرنین کو لے کر مفسرین کی الگ الگ رائے موجود ہیں، لیکن علماء کرام ذوالقرنین اور سائرس دا گریٹ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ سائرس دا گریٹ در حقیقت میں فارس کے بہت عظیم حکمران گزرے ہیں۔ ذوالقرنین کے معنی ہے دو سینگوں والا، اور قرآن میں اللہ نے سائرس دا گریٹ کو ذوالقرنین یعنی ان کے لقب سے پکارا ہے، اور ذوالقرنین نام سے آپ اس لیے بھی مشہور ہوئے تھے کیونکہ آپ اپنی بادشاہت کے دوران ایک ایسے تاج کو پہنتے تھے جو دو الگ سمت کی طرف نشاندہی کرتا تھا اور یہ بتاتا تھا کہ میری بادشاہت مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے انہیں ایک عظیم حکمران کے طور پر بتایا ہے جس کی زمین پر حکمرانی بہت وسیع و عریض تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ذوالقرنین نے ٹیلی پورٹیشن کا استعمال کیا تھا؟ یہ سوال کافی عجیب لگ سکتا ہے۔ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں اس لیے آتا ہے کیونکہ قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر بہت عظیم طور پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف علاقوں تک پہنچنے کی قدرت عطا کری تھی، لیکن آج ہم قرآن کی ہی آیت کا مطالعہ کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا ہم خاص طور پر سورہ کہف کی آیت نمبر 86 پر ڈالتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک جا پہنچا تو اس نے سورج کو ایک کالے کیچڑ والے پانی میں ڈوبتا ہوا پایا۔ یہ وہ مقام ہے جو لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے اور کئی تھیوریز کو جنم دیتا ہے، جیسے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ ایک بلیک ہول تھا یا کوئی دوسری کاسمک فینومینا۔ لیکن اگر ہم اس بات کو عقل اور علم کے زاویے سے دیکھیں تو بات کچھ اور سمجھ میں آتی ہے۔ جب انسان کسی سمندر یا پھر دریا کے قریب ہو اور شام کا وقت ہو تو اسے ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے اگر وہ سمندر یا دریا کے قریب ہو۔ یہ اصل میں آپٹیکل ایلیوژن ہے جو زمین سے نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں سورج کسی پانی میں نہیں ڈوبتا۔ یہ ایک منظر ہے جو انسان کی آنکھ دیکھتی ہے جب وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اور جب سورج ڈھلتا ہے تو اسے پانی یا کیچڑ کے اندھیرے میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سائنس کے زاویے سے دیکھیں تو جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت روشنی کا ایک خاص اینگل سے ریفلیکشن ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک ایلیوژن پیدا کرتا ہے۔ اس دوران روشنی کو ہورائزن کے قریب دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ سورج سمندر یا زمین میں کسی قریبی حصوں میں گھس گیا ہے۔ یہ ایک نیچرل آپٹیکل ایلیوژن ہے جو دنیا کے ہر کونے میں آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا بلیک ہول یا کسی کاسمک چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے اصل میں زمین کے مختلف حصوں کا سفر کیا، اور یہ مقام بھی زمین کا ایک ہی علاقہ تھا جہاں انہوں نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا۔ کوئی ٹیلی پورٹیشن یا پھر بلیک ہول تھیوری قرآن کے اس حوالے سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تمام فینومینا نیچرل سائنس کے مطابق ہیں۔ اور ایک اور سوال بھی ہم سب کے ذہنوں میں اٹھتا ہوگا کہ کیا ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے یا آپ ایک عام بادشاہ تھے؟ تو اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے کہ یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے۔ اس میں غور کرنے والا جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے علاوہ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتا۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے آپ کو بہت وسیع و عریض سلطنت عطا کری تھی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین کو خواب آیا ہو، تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما دیتا کہ ہم نے ذوالقرنین کو خواب میں بتایا۔ یہاں پر صاف صاف الفاظ ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔